إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما ساری تعریف سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب رحمان کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے انسان کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً حامل قرآن شارح فرقان رسول انس و جاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ 7 ہفتوں سے
احترام انسانیت کے عنوان سے آیات قرآن کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں اور سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اسی عنوان سے متعلق آج کی اس خطبے میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ ہفتہ بطور خاص یہ بات آئی تھی کہ انسان کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، پھر اسے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور اپنا حساب و کتاب چکانے کے بعد اگر وہ جنت کا مستحق ہوگا تو جنت میں ڈالا جائے گا، اور اگر بدنصیبی سے وہ انسان جہنم کا حقدار بنا تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے لیے بطور خاص یہ بات آئی تھی کہ اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک و شبہ ہے تو اپنی تخلیق پر، اپنی پیدائش پر غور و فکر کرو کہ کس طرح مٹی سے یا منی کے قطرے سے تمہارا وجود بخشا گیا اور زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے گئے۔ شروع ہی میں تم سے کہہ دیا گیا تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ دنیا میں آنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، دنیا کو جائے استقرار بنایا گیا، ٹھہرنے کی جگہ بنائی گئی، اور ساتھ ساتھ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کہہ کر وقت مقررہ کی تعیین کر دی گئی۔ جب مقررہ گھڑی آئے گی، وقت آئے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا۔ بیمار پڑے ہوئے ہو، ڈاکٹروں کی پوری ٹیم موجود ہو، پھر بھی آپ بچ نہیں سکتے کیونکہ آپ کے کوچ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ کے رشتہ دار، قرابت دار، دوست احباب، آپ پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے افراد، آپ کے گھر کے لوگ چہار جانب سے آپ کو گھیر کر بیٹھے ہوں گے، ملک الموت کی تشریف آوری ہوگی، کس طرح آپ کی روح نکلے گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر قبر سے دو چار کیے جائیں گے، ایک مدت کے بعد آپ کو ہمیں اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، حساب کتاب کا مسئلہ کھڑا ہوگا، پھر جنت و جہنم کی باری آئے گی۔ اس حقیقت کو سمجھنا ہو تو اپنی ولادت پہ غور کر لو، یا جس غلہ جات کو تم کھاتے ہو اس زمین کے پیداوار پہ غور کر لو، یا پھر تم روزانہ جاگنے اور اٹھنے کی گھڑیوں پر نگاہ رکھو گے تو مرنا اور جینا تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ جب یہ چیز تمہارے سامنے آئے گی تو محتاج زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوگی۔ اسی مناسبت سے سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ، دو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو
اپنے رب سے ڈرو. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. اور اس دن سے بھی ڈرو جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کا کام نہیں آئے گا، کوئی اولاد اپنا باپ کا کام نہیں آئے گی. ان وعد اللہ حق، یقیناً یہ اللہ کا وعدہ برحق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. خیال رکھنا یہ تمہاری دنیا کی زندگی تمہیں غفلت میں نہ مبتلا کر دے، غافل نہ کر دے، دھوکہ میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ کے اندر مبتلا کر دے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا تفصیلی علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ اللہ ہی ہے جو رحم مادر میں پائے جانے والے بچے کی پوری کیفیات کو جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، تم میں سے کوئی انسان یہ نہیں جانتا ہے کل وہ کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی انسان یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ کس سرزمین پر اس کی موت واقع ہوگی. ان اللہ علیم خبیر، اللہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ خبر رکھنے والا ہے. ان دونوں آیات کریمہ پر غور کیجئے، اس کے مفہوم کو اپنے سامنے رکھے، اس کی جزئیات پر نگاہ رکھیے. کن چیزوں کی طرف اللہ نے ہمیں رہنمائی کی، ہماری رہنمائی کی ہے، اس پر اپنی نگاہ کو مرکوز رکھیے، جمائے رکھیے. اللہ نے بطور خاص انسان سے خطاب کیا، یا ایھا الناس. کبھی کسی جانور سے اللہ کا خطاب نہیں ہوا ہے، لیکن بطور خاص انسان کی شرافت کا خیال کرتے ہوئے اس کے احترام اور اس کے مقام و منصب کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ایک تو اپنے خالق سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، دنیا میں بے شمار اسباب و وسائل فراہم کیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی وہ سارے ساز و سامان کو مہیا بھی کر دیا ہے. اس کا کھاتے ہو، اسی کا گن گاؤ، ورنہ نعمت الہی چھن جائے گی، کہیں کا نہیں رہو گے. ڈرو اللہ کی پکڑ سے، ڈرو اللہ کے عذاب سے، ڈرو اللہ کی ناقدری، نعمت کی ناقدری، ناشکری کرنے کے نتیجے میں نعمتوں کے چھن جانے سے. اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ اللہ نے آنکھ دی ہے، کان دیا ہے، دل دیا ہے، ان چیزوں کا صحیح مصرف لو، صحیح استعمال کرو. اگر صحیح استعمال نہیں کرو گے یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی بیکار تمہارے لیے بنا دے گی. یہ بڑی کارآمد چیزیں ہیں لیکن تمہارے لیے بیکار ثابت ہو جائے گی. آنکھ رہتے ہوئے صحیح چیز دیکھ نہیں سکو گے، اور کان رہتے ہوئے صحیح بات سن نہیں سکو گے، اور دل و دماغ رہتے ہوئے صحیح چیز کو سوچ بھی نہیں سکو گے. اب اگر کسی انسان کو یہ محرومی ہو گئی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بطور خاص ڈر کر اس محرومی کو دور کرنے کی دعا کرنی چاہیے.
ورنہ آپ کے پاس آنکھ موجود ہے، اب الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ کسی کی کھڑکیوں میں جھانک کر اس کے پوشیدہ عیوب کو معلوم کر لے رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے بڑی چیز اللہ کی نعمتیں کھلی ہوئی ہے، لیکن آپ کو سجھائی نہیں دیتا ہے۔ کسی کے شکوہ شکایت سننے کے لیے کان لگائے بیٹھے ہیں، رات و دن اسی فراق میں رہتے ہیں اور مستقل سنتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ آپ کو قرآن سننے کی توفیق نہیں ملتی، حدیث رسول کی سماعت کی توفیق نہیں ملتی، صحیح باتوں کو سننے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کا انجام ہے کہ اللہ نے محروم کر دیا۔ آپ کے پاس دل موجود ہے، دماغ موجود ہے، حرکت قلب چل رہی ہے، دل کی حرکت الٹ پلٹ دل ہو رہا ہے۔ قلب کا معنی الٹ پلٹ کرنے والا، کب وہ رک جائے گا اور کب ہارٹ اٹیک آپ کا ہوگا اور کب دنیا سے چلے جائیں گے عطا پتہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دل آپ کے پاس موجود ہے، دماغ بڑا شاطر بنائے بیٹھے ہیں، بہت ساری باتیں سوچتے اور بہت ساری باتیں اپنے دل میں بٹھا کے رکھے ہیں۔ آپ کا دل تو خالی ہی نہیں ہے کہ قرآن آیت سما سکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث داخل ہو سکے۔ یہ محرومی کی بات ہے۔ فرمایا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اور یہ رب سے ڈرنے کے لیے اللہ نے دوسرا حکم دیا۔ رب سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک دوسرا حکم دیا، وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا۔ ٹارگٹ میں قیامت کے دن کو رکھو، قیامت کو مد نظر رکھو، اپنے سامنے رکھو، تب اللہ کے ڈر کا بھی احساس ہوگا اور اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کا جذبہ بیدار ہوگا۔ کیوں؟ آرام سے جنت میں تھے باپ کی شکل میں، یعنی آدم علیہ السلام کی صورت میں، دنیا میں آپ بھیجے گئے، آپ کو تسلی دی گئی، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور یہ بھی کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں بھیجا نہیں جا رہا ہے، ایک وقت متعینہ کے لیے دنیا میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے۔ تمہاری روزی لکھی گئی، تمہارے کھانے پینے کا ساز و سامان کیا گیا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے تمہاری تقدیر لکھی گئی، اچھے برے کیا کرو گے ساری تفصیلات لکھ دی گئی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم میں سے جس کے پاس میری جانب سے پیغام ہدایت پہنچ جائے، ہدایت کی بات پہنچ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کو مان لے گا، اسی کے مطابق چلے گا، انہیں گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور انہیں غمگین ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ پہلے پریشانی ہوئی ہے، اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے جنت ملے گی نہیں ملے گی اس کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت سے نکالے گئے آپ جنت میں جائیں گے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ کسی بیٹے کا یا بیٹی کا یعنی اولاد کا کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ اولاد اپنے ماں باپ کی کچھ کام آئے گی۔ جملہ چھوٹا سا لگتا ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ دوست احباب، ملنے جلنے والے افراد، شاپلوں سے تملک پسندی کرنے والے لوگ وقتی طور سے آپ کے ساتھ ہیں، حالات بگڑ جائیں گے، سایہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ دوست کی پہچان کرنی ہو، کسی مصیبت گھڑی میں آرام سے پہچان کر سکتے ہو،
وہ آپ کا جگری صحیح دوست ہے یا مطلب پرست ہے. لیکن ماں باپ کا یہ حال ہے کہ آپ اچھے حالات میں یا برے حالات میں والدین پورا طور سے خیال رکھتے ہیں، بلکہ والدین کے مقابلے میں اولاد تو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے. یہ بات اس سے پہلے کئی بار آپ کے سامنے آ چکی ہے. بیٹا بیمار پڑتا ہے، بیٹی بیمار پڑتی ہے، ماں بولتی ہے اللہ میری عمر سے لگا دے، مجھے اٹھا لے، اسے زندہ رکھ لے. یہ ماں کی زبان سے پیار و محبت کی جملے نکلتے ہیں. لیکن ماں باپ اگر بیمار ہو جائے، بیٹے کا مال خرچہ ہونا شروع ہو جائے تو کہتا ہے اللہ جلدی انہیں اٹھا لے، پریشانی سے ہمیں نجات دے دے. کتنا فرق اندازہ لگا لیجیے. اپنے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں، دوسرے کے بارے میں مت سوچیے، خود اپنے بارے میں سوچیے. ماں یہ بولتی ہے میری زندگی، میرے بچے کو زندگی بخش دے، میری موت واقع ہو جائے میرے بچے کو بچا لے، بچے کی ساری تکلیف مجھے دے دے، میرے بچے کو آرام پہنچا دے. لیکن وہی ماں جب بیمار پڑتی ہے، کچھ خرچ کر لیتے ہیں، کچھ پریشانی لائق ہوتی ہے تو بچے کی زبان سے، اولاد کی زبان سے نکلتی ہے اے اللہ بہتر ہے انہیں اٹھا لے. یہ دیندار لوگ بھی بولتے ہیں دنیا دار کو چھوڑ دیجیے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت کے بارے میں قرآن نے کہا وَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ، مراد ماں باپ، اپنی اولاد کا کچھ کام نہیں آئیں گے. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور نہ اولاد اپنے ماں باپ کا کچھ کام آئے گا. یا وقتی طور سے تو دکھائی دیتا ہے کہ باپ کی زمین و جائیداد ہے، علاج و معالجہ کرنے کے لیے تیار ہے، اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو لات مار کے بھگانے والے افراد بھی ہیں. علماء اسی لیے فتویٰ دیتے ہیں، اور صحیح ہے، کہ والد اپنے بیٹے پر شفقت و محبت کرتے ہوئے اپنی جائیداد کو اپنی زندگی میں تقسیم نہ کرے، ورنہ ایسا بھی ہوا ہے جائیداد ملی، رخصت ہو گئے آپ کی اولاد. کم سے کم زمین و جائیداد کے لیے تھوڑی بڑی آپ کی خدمت کر لیتے ہیں لوگ. تو دنیاوی اعتبار سے انسان کا یہ حال ہے، آخرت کیا ہوگا؟ کوئی باپ کسی اولاد کی کام نہیں آئے گا، کوئی اولاد اپنے کسی باپ یا ماں باپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے. کیوں اللہ ڈر رہا ہے اس دن سے؟ اس نقطے پہ غور کیجئے گا. ایک انسان صحت مند ہے، کماتا دھماتا ہے، روزی روٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پہلے کس کے لیے؟ یہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں. یقیناً وہ بچوں ہی کے لیے کرتے ہیں، اب وہ چاہے حلال لے چاہے حرام لے، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں. میرے بچے کا مستقبل سنور جائے، تابناک ہو جائے، روشن ہو جائے. ہم تکلیف میں رہے ہیں، کمائے، بہت زیادہ محنت و مجاہدہ کی ہے، ہماری اولاد کم سے کم آرام سے رہے. دنیا میں آرام کی فکر کم کیجئے، آپ کی اولاد آخرت میں آرام سے رہے اس کی فکر کیجئے. ہوا کیا؟ اب دیکھ لیجئے، اولاد کے لیے انسان کماتا ہے، محنت و مجاہدہ کرتا ہے، بڑی بلڈنگ پر بلڈنگ بناتا چلا جاتا ہے، زمین و جائیداد کا انبار لگا دیتا ہے، پیسے کی بھرمار کر دیتا ہے. وہی اولاد آپ کے مرتے ہی بلکہ آپ کے جیتے جی آپ کے ان زمین و جائیداد کی تباہی و بربادی کے اسباب بن جاتے ہیں. ناخلف اولاد ہو جائے، نالائق اولاد ہو جائے تو آپ کے سامنے ہی چوری چھپے آپ کے دستخط لیتے ہوئے آپ کے زمین و جائیداد کی بکری کر دیتے ہیں، اور آپ سب کچھ رہنے کے باوجود بھی کنگال بن جاتے ہیں. روتے ہیں میرے پاس لوگ آ کر کے، امام سمجھ کی دعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں، میری اولاد ایسی ہو گئی، میرے بیٹے ایسے ہو گئے. کیا فائدہ ہوگا بھائی؟
آپ کی اولاد اگر صحیح نہیں ہے اسے کما کے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ویسے آپ کے پیسے کو اللہ تعالیٰ استعمال کر دیں گے. اور اگر آپ کی اولاد بالکل صحیح سالم ہے تب بھی آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بچے اگر اس کے اندر قابلیت ہوگی تو پیدا کر لیں گے اسباب. اس لیے وہ گڑ انہیں سکھلائیے کہ جس کے ذریعے سے وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ سکیں. حلال کمائی کر کے جہاں تک اپنی اولاد کی پرورش کر سکتے کیجئے, ورنہ ناجائز کر کے اگر آپ کچھ جمع کریں گے اب اپنی زندگی میں اولاد کی تباہی و بربادی دیکھیں گے, اور پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں آپ بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ وَجَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. اس دنیا کا تو یہ حال ہے. اب آخرت کے بارے میں قرآن سراحت سے کہتا ہے, دنیا میں تو آپ کے تجربات ہیں, دنیا میں یہ تجربہ ہے کہ بیٹا بڑا ہو گیا, شادی بیاہ ہو گئی, مال کما لیا, اب مسلمانوں کے محلے میں اسے اچھا نہیں لگتا, ایسی جگہ پر مکان بنائیں گے جہاں اذان کی آواز نہ آئے, جہاں جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں جانے کی نوبت نہ آئے. اور آپ اپنے علاقے میں رہیے پڑے ہوئے. اور اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اللہ رحم فرمائے, کہ اگر ملنے کے لیے آپ چلے اپنی اولاد کے گھر اور ان کے پاس ان کے اسٹینڈرڈ کے ملنے والے افراد وہاں موجود ہو تو آپ کے تعارف ادربان سے کرائیں گے, چچا اور انکل سے کرائیں گے, آپ کو اپنا باپ کہہ کے پکاریں گے بھی نہیں. یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. دیندار انسان اپنے ماں باپ کے لیے ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. دنیا داری کے نتیجے میں ان کو اپنا اسٹیٹس بلند کرنا ہو تو دنیا والوں کے سامنے کرتے ہیں, باپ کو باپ پہچاننے سے اور ماں کو مان ماننے سے انکار کر جاتے ہیں. ایک کہانی گھر گھر کی. تو دنیا میں تو تجربات آپ کے ہیں, آخرت کے بارے میں قرآن سرات کرتا ہے, اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. باہر والے کام آئے نہ آئے, عام طور سے گھر کے لوگ کام آتے ہیں, ماں باپ کام آتے ہیں, بیٹا بیٹی کام آتی ہے. تو فرمایا گیا اس دن سے ڈرو وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. پھر کیا ہے؟ ان وعد اللہ حق, یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس دن ایسے ناخلف بیٹے, ناخلف اولاد, یہ دنیا دار ماں باپ اپنے بچے کا کچھ خاص خیال نہیں رکھ سکیں گے. قرآن کہتا ہے جگری دوست ہوتی ہے نا, جگری دوستی, انسان دوست کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیتا ہے جو بددین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کسی لڑکی کے چکر میں بڑا پورا خاندان ایک طرف ہو جائے, ہم شادی وہی کریں گے ورنہ جان دے دیں گے. کسی لڑکے سے دوستی ہو گئی, پورے خاندان کے ناک کٹوا دے, ہم بیاہ وہی کریں گے جس سے ہماری دوستی ہو گئی. ایسی جگری دوستی کرنے والے افراد بھی قرآن کہتا ہے یبصرونہم, ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا سامنے ہے, لیکن سوال پرسان حال نہیں بھریں گے, آپ کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا حال ہے آپ کا. مطلب کیا ہوا؟ جس کی دوستی کی خاطر آپ نے سب کو قربان کر دیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے پرسان حال بن سکے, آپ سے آپ کے حالات کے بارے میں سوال کر سکے. منہ گھرا کے بھاگ جائیں گے. ماں باپ تو دنیا میں کم سے کم ایسا نہیں کرتے ہیں, لیکن آخرت کے معاملے میں قرآن تو کہا کہ ماں باپ بھی تم سے رشتہ ناتا توڑ لیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جتنے رشتہ دار ہیں, قریبی رشتہ دار, خاندان کے افراد ہیں, سب اپنے اپنے حالات سے پریشان ہوں گے, وہ کیا آپ کا خیال کریں گے؟ کہا ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا, ایسا ہو کے رہے گا. دوسرا, اللہ کا وعدہ سچا ہے, قیامت واقع ہو کے رہے گی, اور قیامت کے دن نقشہ اسی انداز کا تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. اس لیے سنو, فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور.
دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ میں مبتلا نہ کر دے۔ آدمی دنیا کی لہر چہر میں، زیب و زینت میں، شان و شوکت میں، اس کے ٹیپ ٹاپ میں، اس کی خوشنمائی دل ربائی میں، اس کی رانائی اور دل فریبی میں انسان اس طرح مبتلا ہو گیا ہے اور رشتہ داریاں بھی بھول جاتا ہے۔ آپ کے بغل میں آپ کی بہن پریشان حال ہے، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن آپ لمبا لمبا خرچہ باہر کرتے ہیں۔ اب کروڑ پتی ہے اور آپ کا بھائی دوسرے سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، مدارس بناتے ہیں اور بہت سارے اعمال بجا لاتے ہیں، رفاع عامہ کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی زندگی سے دھوکے مبتلا ہو گیا ہے۔ لوگ ہمیں بڑا کہیں گے، سخی کہیں گے، فیاض کہیں گے، داتا کہیں گے، دینے والا کہیں گے، ہمدرد کہیں گے، غم گسار کہیں گے، ہم نوا کہیں گے، وغیرہ ذالک۔ اسی میں انسان گھوم رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا موٹا بھی دنیا کا کام کیا، دین کا کام کیا، اس کی نمائش ہوتی ہے۔ یہ انسان دنیا کے بھول بھلائیوں میں الجھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، غین کو زبر ہے، غرور، غین کو پیش ہو جائے تو غرور پڑھتے، غرور مطلب دھوکہ، اور غرور کا مطلب شیطان۔ تمہیں شیطان دھوکے مبتلا نہ کرے۔ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا، اس انسان کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہوئے نا، ہمیں جنت سے نکالا آدم کی بنیاد پہ ہوا ہے، ہم آدم کی اولاد میں سے اکثر و بیشتر کو جہنم رسید کریں گے، اسے بھٹکائیں گے، گمراہ کریں گے، اسے دھوکے کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ قرآن یاد دلا رہا ہے، وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ مبتلا نہ کرے اور نہ شیطان تمہیں دھوکہ کے اندر مبتلا کرے۔ کیوں فرمایا؟ پہلے اللہ کا ڈر دلایا، قیامت کا ڈر سنایا، دنیاوی زندگی میں محتاج زندگی گزارنے کا درس دیا، اور ساتھ میں کہا کہ شیطان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا، شیطان تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، انہو لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اتنا سمجھانے کی ضرورت کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ انسان کے احترام کو پہچانوانا چاہتا ہے۔ اس انسان کو ہم نے خلافت ارضی کا سہرا عطا کیا، انہیں خلیفہ ہونے کا ہم نے موقع فراہم کیا، فرشتوں کے سامنے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر اس کے مقام منصب کو بڑھا دیا۔ جب فرشتوں کو علم کی دولت سے ان آدم علیہ السلام نے مالا مال کر دیا تو ان کے سامنے تعظیم کا سجدہ کرنے کا حکم دے کر انسان کے مقام منصب کا ہم نے بلند و بالا کر دیا۔ اسی حسد میں، اسی جلن میں، اسی بغض میں، اسی عناد میں، اسی کینہ کپٹ میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو یہ شیطان پریشان کرنا چاہتا ہے۔ ہم اسے درس دیتے ہیں کہ تم شیطان کے چکر میں نہ پڑنا، ورنہ شیطان تمہیں جہنم رسید کرا دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانیت کا احترام ہے کہ انہیں وقتاً فوقتاً تعلیم دی گئی، انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا گیا، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک ہزاروں انبیاء تشریف لائے، اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان سے ہوشیار رہنا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ پھر تم بھول گئے۔ اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث کیا گیا، اور جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو مصلحین اور مبلغین اور دعات اور دین کی تبلیغ کرنے والے افراد کو دنیا میں بھیجا گیا، نتیجے کے طور پر وہ آپ کی رہنمائی کرتے رہتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یاد رکھنا، دنیاوی زندگی کے ٹیپ ٹاپ سے دوچار ہو کر، اس کی خوشنمائی میں اور دل فریب مبتلا ہو کر
اپنی عاقبت کو برباد نہ کرنا. اور اگر خود سے برباد نہیں ہو پا رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں برباد کر دے. تو شیطان سے بھی تمہیں ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. شیطان تمہارا دشمن، کھلا ہوا دشمن ہے. وہ چاپلوسی کریں گے، وہ عیاری مکاری کریں گے، وہ خوشنما شکل بنا کے تمہارے سامنے آئیں گے، تمہارا مصلح اور تمہارے خیر خواہ بن کے تم سے کہیں گے. وہ قسم کھا کر تمہیں کہیں گے ہم تمہیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، سکون فراہم کرنا چاہتے ہیں. ہوشیار رہنا شیطان سے. شیطان تمہارا کبھی دوست بن ہی نہیں سکتا. یہ الگ سی بات ہے کہ شیطان کے بہکانے کے راستے الگ ہوتے ہیں. عالموں کو علم کا خرہ دے دیا، سخیوں کو اس کی سخاوت و فیاضی کے اظہار کرنے پر ابھار دیا. جہاد کرنے والے مجاہدوں اور شہیدوں کو اس نیت سے جہاد کروا دیا کہ دنیا میں تمہارا نام روشن ہو جائے، تمہیں بہادر کہا جائے، مجاہد کہا جائے اور شہید کہا جائے. اس طرح کے معاملات شیطان ہر ایک کو اسی انداز سے بہکاتا ہے. ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو دور رکھنے کے لیے کہتا ہے کیوں مسجد جاؤ گے؟ ارے مسجد میں تو بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوگی، وہ جان جائیں گے کہ تم نمازی ہو، تو دکھاوا ہو جائے گا، تمہارا عمل برباد ہو جائے گا. اس طرح بھی پٹی بڑھاتا ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہیں لیکن مسجد آتے ہی نہیں ہے. بھئی اس مسجد میں کسی مسجد میں جاؤ، کسی امام سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، بہا دو جاؤ. نماز تو جماعت میں آ کے پڑھو. مرد کی نماز بغیر جماعت کے ہوتی ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ وہ مجبور وہ بیمار ہو، مریض ہو اور اس کے علاوہ سفر میں ہو، یہ پھر منافق ہو گیا تو الگ سی بات ہے. لیکن شیطان نے کیا پٹی بڑھا دیا کہ مسجد میں جانے سے نمائش ہو جاتی ہے. کبھی آپ سنت پڑھنے لگیں گے، عادت بن گئی سنت پڑھنے کی، تو شیطان وسوسہ میں ڈالتا ہے اتنا نماز پڑھتے ہو، لوگ کیا کہیں گے بہت نمازی ہو گیا. بھائی آپ تو دکھانا نہیں چاہتے نا، لوگ دیکھتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، وہ ایک الگ سی بات ہے. آپ اگر دکھانا چاہیں گے تب گناہ گار ہوں گے. ایسے لوگ بھی ہیں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں. بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ شیطان اس کو، انسان کو اسی اعتبار سے بہکاتا ہے جس اعتبار سے وہ بہکنا چاہتا ہے. تو ہمیں شیطان کے بہکانے میں آنا نہیں ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا نہیں ہے، اس کے دھوکہ دہی مبتلا ہونا نہیں ہے، اس کے غرور اور سودا کے سامان سے دوچار ہونا نہیں ہے، بلکہ اسے لا حول ولا قوت الا باللہ کے اگر دھتکار دینا ہے. اہل علم میں اور غیر اہل علم میں یہ فرق ہوتا ہے. ایک واقعہ کا اشارہ کر کے بات ختم. شیطان اپنے چیلے چپاٹے سے کہا، ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، واقعہ اس میں لکھا کہ دیکھو یہ عالم عبادت کر رہا ہے، یہ جاہل عبادت کر رہا ہے. جاہل کے پاس جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت سے خوش ہو گیا ہے، ہم یہ براق لے کے آئے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو معراج میں بلا رہا ہے. وہ اچھل گیا. واقعی اللہ ہماری عبادت قبول کر لیا، سب چھوڑ چھاڑ کے آیا. باہر میں گدھا رکھا ہوا تھا، اس گدھے پہ بٹھایا اور اس کو سنڈاس میں جا گرا دیا. یہ تمہاری معراج یہی ہے. پھر وہی شاگردوں کو لے کے پہنچے جن عالموں کے پاس چلتے ہیں. ایک عالم کے پاس کے عبادت بھی کر رہا تھا، کہ اللہ آپ کی عبادت سے خوش ہو کر کے آپ کو معراج بلا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا ہے. آج کون انسان ایسا ہے جس کو یہ معراج کی دولت نصیب ہو سکے؟ جاؤ تم شیطان مردود ہو، ہم تم سے رشتہ ناتا ہے. کہا تم علم کی بنیاد پر بچ گئے. کہا پھر ہمیں بہکانے کی کوشش کرتے ہو. ہم علم سے نہیں بچے، اللہ کے فضل سے بچے. تو یہ سب چیز کو یاد رکھیے، ورنہ آپ اچھے اعمال بھی کرتے ہیں اور آپ کے اعمال اکارت میں برباد چلے آتے ہیں. قیامت کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے بھی ڈریے، قیامت کے دن سے خوف کیجیے اور اپنے عقیدہ اور اعمال کو درست کرنے کی کوشش کیجیے. مزید وضاحت انشاءاللہ آئندہ. اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اے اللہ جو بیمار انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہے الہی ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے. الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے تو ان کی ہر جائز مراد کو پوری فرما دے. ان کے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما دے، ان کی ہر پریشانی کو دور فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.